وہ لاگو نہیں ہوتی ہے، وہ لاگو نہیں ہوتی ہے آپ کے اوپر، ورنہ آپ کی گردن بھی اگر 20 کروڑ لوگوں کو قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہوتا تو آپ کی گردن آپ کے مبارک جسم کے اوپر ابھی تک نہ رہتی بھائی، مفتی اپنی صاحب جگہ ہے۔ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں آ رہی ہے۔ آپ کو تو پہلے عید مبارک۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت۔ کیسے ہو مفتی صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ سنائیں۔ میں بھی بڑھیا ہوں۔ جی تو آپ نے تو ماشاءاللہ اپنی جو ڈی پی لگائی ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ کو کافر کہا جائے تو آپ برا نہیں مانیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی اسپرٹ ہونی چاہیے۔ ہاں سبھی ہندو حضرات یہ کہ بھائی ہم کافر ہیں، کیوں ناراض ہوتے ہیں اس پر؟ میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں آپ ناراض ہوتے کیوں ہو؟ یہ صحیح کہا۔ ڈریگیٹوری ٹرم تو ہے نہیں جی، اب بولیں آگے۔ ہاں مفتی صاحب، میں ایک بتا رہا ہوں کہ آپ کو، جیسے کہ مفتی صاحب اسلام میں بہت اٹریکشن ہے۔ میں بھی ہے نا، میرے مسلم دوست ہے تو میں ان کے ساتھ رہا ہوں، تو ان کی جیسے مجھے بھی عادت لگی ہے نا، سرما وغیرہ بعد میں وہ استر وغیرہ لگا کے ان کے جیسا ہی میں رہتا تھا۔ اتنا کیا بولتے ہیں نا، کیا اتنا اٹریکشن ان کے ساتھ میں رہتا تھا، مسجد بھی جاتا تھا۔ لیکن جب سے ایک مسلم موومنٹ آیا نا مفتی صاحب، بہت سارے قرآن تو کبھی نہیں پڑھا تھا، لیکن اوپر دیکھا جیسے دوست لوگ ان کو دیکھتے دیکھتے بہت اچھا لگتا تھا اٹریکشن۔ بعد میں ہمارے یہاں مہاراشٹر میں وہ کیا بولتے ہیں ہم، یاترا سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی ہاں پیر کی یاترا ہوتی ہے بڑی بڑی۔ جی 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 ہاں ہاں ہاں، تو اس میں جاتے تھے، بہت مستی کرتے تھے، اتنا اٹریکشن، یعنی کہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اسلام میں مسجد تو ثاقب بھائی آپ اپنے جانے۔ سوال کی طرف آ جائیں، آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف۔ جی ہاں ہاں تو میں یہ بول رہا تھا کہ جیسے کہ ابھی جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، کھول کھول کے دکھا رہے ہیں مسلم موومنٹ میں، تو مفتی صاحب کوئی بھی اسلام قبول کرتا ہے تو آپ یہ بتاتے ہیں کیا جو قرآن کی، مجھے وہی کھٹکتی زیادہ سورہ نہیں کیا، 9 کی 23 جو سورہ ہے نا، اب دیکھیں میں مسلم یہ جو بنتا ہوں ایچ تو مسلم موومنٹ ہے وہ آپ کو قرآن کی آیتیں کھول کھول کر بتاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ بھی تو بتاتے ہیں نا کہ لوٹنا کیسے ہے، کھسوٹنا کیسے ہے، جاہل عوام سے پیسے کیسے لینے ہیں، کبھی انجری کے نام پر، کبھی فیک پٹی لگا کے، کبھی یہ کہہ کر کہ مجھے گھر سے نکال دیا، کبھی ایپس لگا کر، ایپس بنا کر کہ جہاں پر فحاشی کے اڈے قائم کیے جائیں۔ یہ بھی تو سب سکھا رہے ہیں نا آپ کو، کیا آپ نے یہ سب سیکھا ان سے؟ نہیں مفتی صاحب، لیکن ایک وفا سوال ہے ایپ نا کے بارے میرے۔ میں تو معلوم ہی ہوگا، کیا خیال ہے وفا ایپ کے تعلق سے آپ کا؟ اس کے بڑی بارے واہ میں پھیلی تو ہے اس کی۔ جی میرا کوشچن ہے مفتی صاحب، یہ میرے میں نہیں، من میں یہ میرا بھی کوشچن بہت۔ ہے کہ جو لوگ آپ کو قرآن کی آیتیں کھول کر بتا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو پھر سارے کام ان کے اچھے ہونے چاہیے۔ وفا ایپ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، لیکن میں نے دیکھا نہیں مفتی تو صاحب، میرا نہیں نہیں سوال ایک تھا۔ منٹ آگے نہیں جانے دیں گے، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں، تو جب آپ نے دیکھا نہیں تو یہ کیسے کہہ دیا کہ ٹھیک نہیں؟ وفا یعنی کہ کچھ نان ویج ہوگا، میں ایسا سوچ رہا ہوں۔ تو اگر مان لیں اس موومنٹ کا ایک بندہ، اول تو وہ موومنٹ نہیں ہے، 5-8 بندے ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کو چونا لگا رکھا ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے، ایک بندے نے اگر وفا ایپ بنا کر اس میں نان ویج حرکتیں کرنی شروع کر دیں، کیا وہ بندہ قابل اعتبار رہ گیا؟ آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ جو آدمی سوسائٹی کے اندر فحاشی پھیلا رہا ہو، ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ نہیں، تو پھر آپ اگر وہ اب 100 آیتیں بھی کھول کر دکھائے، ہاؤ ڈو یو نو کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے؟ ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ جو انٹرپریٹیشن کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے؟ ایک آدمی آپ ٹھیک ہے۔ مثلا ہندو بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، سن لیجئے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ان کے جو بھگوان ہیں وہ میرے پیشاب سے بدتر ہیں، کیا آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو پھر کر اگر رہے ہیں وہ آیتیں کھول کر آپ کرتے ہیں، پھر وہ اگر آیتیں کھول کھول کر بتائے اور الٹی سیدھی انٹرپریٹیشن دے، ہاؤ ڈو یو ٹرسٹ ہم؟
ہاں لیکن مفتی صاحب میں یہ آپ سے ایک جاننا آدمی، ہے نا کہ رک جائیے ابھی پوری بات کہاں ہوئی ہے. ایک آدمی اپنے ماضی میں، اپنے پاسٹ میں، جب وہ مشہور نہیں ہوا تھا، وہ ویڈیوز بناتا تھا اور اس میں ماں بہن کی مغلظات بکتا تھا، گالیاں دیتا تھا اپنے ویورز کو. ماں کی گالی دے رہا ہے، بہن کی گالی دے رہا ہے. کیا آپ ایسے آدمی کو پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی مورالٹی پروموٹ کر رہا ہے یا اس کو امورالٹی سے کوئی پرابلم ہے؟ مثلا اگر وہ اسلام پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام ایک امورل ریلیجن ہے، تو بھیا تم کہاں سے مورل بن گئے؟ تم تو خود ہی یہ حرکتیں کرتے آ رہے ہو. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں ان کے بارے میں بولوں گا، لیکن مفتی صاحب میرا ایک کوشچن وہی ہے، اس پہ آپ جواب دو نا، آپ تسلی اس بخش کا جواب دو، جواب آ کیونکہ گیا وہی میرے وکرم من میں صاحب، جواب کھٹک آ رہا گیا. ہے. جواب جو یہی ہے اس کا. آپ کیا جو کریں گے کہ ان 9 باتوں کی کا؟ 23 ہے مفتی وکرم صاحب، صاحب 9 ایک کی منٹ. 23 ہے. اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو آپ وہ مجھے میرا ڈاؤٹ کلیئر کرو. اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو کیا میرے جو ماں باپ کفر کر رہے ہیں نا، تو کیا میں ان سے دوستی نہیں رکھ سکتا؟ 9 کی 23 ذرا پڑھیں کوئی صاحب، میرے پاس قرآن شریف نہیں ہے اور یہ میں اپنے فون پہ نکال بھی نہیں سکتا ہوں اس کو. حالانکہ یہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن میں مختصر اس کا جواب دینا چاہوں گا. جی 9 کی 23 ذرا نکالیں آیت. وہ ہے کیا؟ لا تتخذوا آباءکم وابناءکم، میں وہ ہے نکلتا کیا؟ ہوں. ہاں وہی ہے، وہی ہے. اس کا جواب میں نے ابھی اسلامک اویکننگ کے اوپر دیا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو اولیاء نہ بناؤ، اولیاء نہ بناؤ. دیکھیں قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے اولیاء، یہ نکلا ہے، یہ آ گیا، انہوں نے آیت لکھ دی ايها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم واخوانكم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون، کہ جو ان سے ولا کا رشتہ رکھے گا وہ ظالم ہے. اب اس کی جو تشریح قرآن نے خود کی ہے وہ سورہ ممتحنہ میں کی ہے. سورہ ممتحنہ کا سورہ نمبر میرے علم میں نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے، کوئی صاحب اگر لکھنا چاہیں لکھ دیں. آپ وہاں پر جائیں اور اس کی پہلی آیت دیکھیں اور اسی طریقے سے 6 یا 7 آیت دیکھیں. غالباً سورہ نمبر 50 ہے وہ. بہرحال اس کو کوئی صاحب اگر لکھ دیں کامنٹ میں تو اچھا رہے گا. سورہ ممتحنہ اس کا نام ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، تمہارے ساتھ دشمنیاں نہیں کی ہیں، تمہارے اوپر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تم اگر ان سے حسن معاملہ، حسن سلوک کرنا چاہو تو بالکل کرو. اللہ تعالیٰ تو حسن سلوک کرنے والے کو پسند کرتا ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ انسان، ایک آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، اگرچہ وہ مشرک ہوں. ہاں اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو تم ان کی بات نہ مانو، لیکن محض اس لیے کہ وہ مشرک ہیں اور تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چھوڑ دو، یہ قرآن کے خلاف ہے. چیپٹر 60 آیہ نمبر 8 پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا. اب ولا کا مطلب کیا ہے؟ ولا کا مطلب ہے سوشل پولیٹیکل جو الائنس یا الیجینس ہوتا ہے، اس سے اسلام نے روکا ہے. آپ کسی ایسے شخص کو کہ جو آپ کا دشمن ہو، آپ کی دشمنی کے اوپر اتاو لاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے اور تمہارے دشمنوں کو اولیاء نہ بناؤ. وہاں پر بھی لفظ اولیاء آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ بھائی بہن دشمنی کے اوپر اتر آئیں تو پھر کیا آپ ان کے ساتھ الیجینس قائم کریں گے؟ دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی نظام ایسی الیجینس کو اپروو نہیں کرتا. یہ مطلب ہے اس آیت کا. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں مفتی صاحب، اگر میرا اٹریکشن اگر اسلام کی طرف جا رہا ہے زیادہ، تو مجھے بتاؤ، جیسے میرا اٹریکشن ادھر جا رہا ہے نا اسلام میں، تو ان کا بھی عقیدہ مورتی سے یا بھگوان سے جڑا ہے نا، تو عقیدہ تو نہیں یہ کر سکتے نا، چھین نہیں سکتے، یا ان کو زبردستی تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر نہیں، ہم یہ اللہ اگر اسلام نہیں کہتا کہ آپ زبردستی کریں ان کے اوپر. آپ اگر اٹریکٹ ہیں اسلام سے، آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسلام قبول کیجئے. وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کی مرضی ہے. آپ ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن خالق کائنات جو اللہ ہے، تو یہ کیسے مجھے وہی کھٹک رہا ہے من میں، جو کیسے بول سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے تعلقات مت رکھو، ان کا نہیں بولا متر نا اس دوست نے. نہ بناؤ. ابھی یہ میں نے بتایا، اس نے نہیں بولا کہ اپنے ماں باپ سے تعلق نہ رکھو. اس نے بولا اپنے ماں باپ سے تعلق رکھو، یہ بولا اس نے. کیونکہ الیجینس، میں سوشل اینڈ پولیٹیکل الیجینس کی بات کی ہے، یہ الگ ہے اور تعلق رکھنا الگ ہے. اس نے وکرم بولا ہے صاحب تعلق رکھو سورہ لقمان میں. جی وکرم صاحب اس کو تھوڑا ایسے سمجھے کہ فور ایگزامپل سمجھے آپ کا کوئی بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کرمنل ہے، برا کام کرتا ہے. آپ اس کو مطلب ایک سیناریو دے رہا ہوں میں آپ کو، ایسے سمجھے. فور ایگزامپل سمجھے آپ کے کچھ گھر والے ہیں، وہ جو ہے پاکستان کی انٹیلیجنس
سے جڑے ہوئے ہیں اور انڈیا کے خبر جو ہے وہاں پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی گورنمنٹ کہے گی کہ بھائی اس کے ساتھ تمہیں تعلق نہیں رکھنا ہے، اگر اس کا تم ساتھ دو گے، سپورٹ کرو گے تو تم کو بھی جیل میں ڈال دیں گے. تم کہو گے یار کیسا دیش ہے یار، میرا دیش کہہ رہا ہے یار کہ میں اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے میں تعلق نہیں رکھوں. اب یہ کہو گے اس دیش کو، یہ کہو گے نہیں میرا دیش، میرا قانون جو صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ہمارے پورے قوم کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ کیسے الائنس رکھ سکتا ہوں، گرچہ وہ میرا بھائی ہے. تو وہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ایسے تمہارے بھائی جو پورے تمہارے قوم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، وہ نقصان پہنچا رہے ہو، اس کے ساتھ تو تمہیں ان کے ساتھ ولی کا رشتہ نہیں رکھنا ہے. اس میں کیا مشکل بات ہے؟ یعنی میں نیا ہوں تو اسلام میں کم بولو تو میری سب آیتیں یا سب حدیث مجھ پہ لاگو ہوگی نا، تو میں نیا تو ہوں نا. بالکل ہوگی ساری لاگو. ہاں تو اگر میں میری اگر فیملی بھی مورتی کی عبادت کرتی ہوں تو کیا میں کیا بولتے ہیں نہیں قتل کر سکتے، نہیں قتل نہیں کر سکتے، قتل اور نہیں کر وہاں جو سکتے. بات ہو رہی ہے کافر بھائی وہاں جو بات ہو رہی ہے، وہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کے ماں باپ مشرک ہیں تو آپ جو ہے ان سے تعلق ختم کر دیں، بالکل ان کا خیال نہیں رکھیں، ان کے آپ جو ہے جو آپ کے اوپر برڈن ہے ان کا، وہ اس کو آپ برداشت نہیں کریں، وہ بات نہیں ہو رہی. وہاں بات ہو رہی ہے پولیٹیکل الائنس کی. آپ اس کو بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. یہ ابھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 پہ جا رہے تھے کہ اگر وہ مورتی پوجا کریں، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم والی آیت پہ وہی کہنا چاہ رہے تھے نا. مفتی صاحب صرف یہ سوال مجھے پوچھنا تھا جو میں پوچھ رہا ہوں، وہی کہنا چاہ رہے تھے نا پہلے ابھی آپ کہ نہیں مشرک وہ کو جہاں پاؤ قتل کر دو، وہ والی آیت. نہیں ٹھیک وہ نہیں. ٹھیک. میں ایک بول رہا ہوں جو 8:12 ہے نا، 8:12 میں بتایا ہے مارو ان کی گردنوں کو، مارو ان کی تو وہی پور تو میں کو. کہہ رہا ہوں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ 8:12 بول رہا ہوں میں. وہ لاگو نہیں ہوتی ہے، وہ لاگو نہیں ہوتی ہے آپ کے اوپر، ورنہ نہیں لیکن آپ کی گردن بھی یہ اگر 20 کروڑ لوگوں کو قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہوتا تو آپ کی گردن آپ کے مبارک جسم کے اوپر ابھی تک نہ رہتی. بھائی مفتی اپنی صاحب جگہ ہے. جو کریٹر ہے، خالق ہے، انہوں نے تو دونوں کو ہی بنایا نا، کافر کو بھی بنایا، جو نان بلیور ہے یہ ان کو موضوع بھی الگ ہو بنایا، گیا، یہ ریپیٹ کر موضوع رہے الگ ہو ہیں گیا. مستقل. سب کو یہ بنایا. الگ موضوع ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے آپ کا کیا جو مومنوں بنیادی کو، سوال تھا اس کا جواب ہو گیا ہے. سن لیجئے اب میں آپ کافر کو دلوں میں ٹیرر ڈالوں گا. میوٹ کر تو مومنوں دیجئے کو ان کو. بھائی چاہے کہ وکرم صاحب میوٹ کر دیجئے. آپ نے اچھا بات جی مفتی رکھی، صاحب اس مجھے کا لگ رہا ہے یہ سمجھنے نہیں جا رہے، یہ بس ایک ہی رٹا مارے جا رہے سوال رکھنا چاہ رہے ہیں. اور جبکہ یہ سوال ان کا موضوع سے الگ تھا، اس کے باوجود میں نے ان کو انٹرٹین کیا چونکہ غیر مسلم بھائی ہیں. تو اب ایک سوال آپ نے کیا تھا، اس کا جواب ہم نے دے دیا. اب دوسری گفتگو آپ نے شروع کر دی تو اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اگلے ہفتے جب ہمارا اوپن کیو این ہو اس میں تشریف لائیں تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. آج تو ہمارا ایک خاص موضوع تھا، اس پر بات ہونی ہے. پھر بھی ہم نے آپ کو بالکل. انٹرٹین کیا. اگلے کالر کو لے لیں.